بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشمی صاحب سے میرا تعلق تقریباً 8 سال سے رہا ہے۔ ہم نے 2013 میں مجلس اقبال چشمہ بنائی، تو میری ان سے کوئی یاد اللہ نہیں تھی، راہ و رسم نہیں تھی، لیکن بات وہی ہے جو چند دن پہلے بزم فکر اقبال میں بھارت سے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے کہی کہ ہاشمی صاحب صرف ماہر اقبال، محب اقبال نہیں تھے، بلکہ وہ محب محبان اقبال بھی تھے، کہ جو اقبال سے محبت کرتے تھے وہ ان کو بھی بہت ہی محبت اور قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو میں نے ان کو دعوت دی کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے چشمہ میں مجلس اقبال چشمہ بنائی ہے، تو ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی اگر آپ اس میں کلیدی مقرر کی حیثیت سے تشریف لائیں۔ یہ ہمارا مجلس کا دوسرا پروگرام تھا، اور اب میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ اب تک ہمارے 16 پروگرام ہو چکے ہیں 2013 سے لے کے اب تک نا۔ اس میں اگر میں کہوں جو موجودہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب ہیں، خالد ندیم صاحب ہیں، ڈاکٹر رؤف رفیقی صاحب ہیں، بریگیڈیئر وحید الزماں طارق صاحب، ایوب صابر صاحب، ڈاکٹر زیب النساء سرویا اور بہت بڑے بڑے نام وہاں جا چکے ہیں۔ بہرحال تو ہاشمی صاحب وہاں آئے، انہوں نے وہاں جناب جب پہنچے تو پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا، تو جس طرح ان کی صحت بالکل اب بہتر آواز چلو کہ تو وہ بالکل نحیف و نوار سے صاحب جب گاڑی سے اترے تو عمیر تھے ہمارے کوآرڈینیٹر، میرا خیال آپ ساتھ تھے عمیر؟ ہاں، تو میں عمیر کو کہا عمیر صاحب یہ تو بہت ہی کمزور سے بزرگ ہیں، آ رہی آواز؟ تھینک یو۔ تو بہت سی کمزور سے بزرگ ہیں، تو یہ تو تقریر کر لیں گے؟ کہتا ہے جی سر کچھ نہ پوچھیں، یہ بڑے مضبوط ہیں، رستے میں ہم ان سے باتیں کرتے ہر طرح، مطلب ان کی صحت اس طرح نہیں ہے جیسے بظاہر نظر آ رہی ہے، یہ پورے مطلب ٹائم بھی دیں گے اور سب کچھ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ اینی ہو، تو انہوں نے وہاں پہ تقریر کی، 1 گھنٹہ تقریر تھی ان کی، اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ جناب اپنے دوستوں سے بھی کرسی لا کے رکھ دو کہ ڈاکٹر صاحب تھک کیوں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں جی کرسی بالکل ضرورت نہیں۔ تو یہ بعد میں چشمہ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں سوال و جواب کا سیشن بہت لمبا چلتا ہے، تو وہ تقریباً گھنٹہ ایک وہ بھی چلا، پونا گھنٹہ، تو یہ تقریباً پونے 2 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہے اور پوری استقامت کے ساتھ، آواز ان کی باریک اور بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اس طرح یعنی دل کو لبانے والی تھی۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک اور پروگرام کیا، چوتھا پروگرام اس مجلس کا 2015 میں، 19 دسمبر 2015 کو نا، تو اس میں بھی ہاشمی صاحب کو دعوت دی تو بڑی محبت سے تشریف لائے۔ تو یہ ان کا بڑا خاصہ تھا محبان اقبال کو عزت افزائی دینا۔ پھر میں نے کتاب لکھی اسفار اقبال، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ کچھ چند الفاظ لکھ دیں، تو بڑا خوبصورت، مبسوط اور وقیع قسم کا دیباچہ انہوں نے لکھا کہ اس سے پہلے اس موضوع پہ زمانی ترتیب میں اتنی اچھی کتاب اس موضوع پہ نہیں آئی نا، تو جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ بعد میں ان سے مسلسل رابطہ رہا۔ ایک دن عابد اقبال خاری صاحب جو ہمارے پازیٹیو پاکستان کے صدر ہیں، تو وہ کہنے لگے یار ہاشمی صاحب سے ملنا، میں نے ان کو فون کیا، کہنے لگے ٹھیک ہے آ جائیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ میں نے کہا جی 2 ہیں۔ تو جب جانے لگے تو زید بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، تو زید بھی بڑے اچھے ہیں اقبالیات کے معاملے میں بھی، اور بھی سارے ہمارے کوآرڈینیٹر بھی ہیں چغتائی لیب میں، چغتائی ٹاور پہ جو ہوتا ہے نا اقبالیات پہ، بریگیڈیئر صاحب جس کے مطلب محرک ہیں اور مقرر ہیں، تو وہ اس کی نظامت کرتے ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو 3 ہاشمی صاحب کا پتہ، جو لوگ وہاں گئے ہوں ان کو پتہ ہے اتنا بڑا آدمی لیکن 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر یا 2.5 مرلے کا ہوگا، تو وہی حال ہوا جو امراؤ سنگھ اور برگ سنگھ کا اقبال کے ساتھ ہوا تھا کہ جب وہاں پہنچے تو کتابیں وغیرہ ہٹا کے پھر وہاں جناب کوئی جگہ بنائی گئی تیسری کرسی لگانے کے لیے، تو ہمیں بڑا عجیب اور ایک اچھا بھی لگا کہ اتنا اعلیٰ شخصیت، اتنی قداور شخصیت، اتنے اچھے مطلب دنیا داری کی پرواہ کیے بغیر کہ علمی کام کیے جا رہی ہے۔ میری حسرت تھی کہ
یہ ملت بیدہ پہ عمرانی نظر جو اقبال کا خطبہ جو علی گڑھ میں ہوا، اس میں تواریخ کا خاصا ڈسپیوٹ ہے، کوئی 1910 لکھتا ہے، کوئی 1909، کہ میں ہاشمی صاحب سے جا کے کلیریفائی کروں، لیکن شومی یہ قسمت کہ اس کا موقع ہی نہ مل سکا۔ باقی کلو من علیہ فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ جس طرح میر انیس نے کہا تھا کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب سرور عالم نہ رہے تو کون رہے گا۔ ادھر اگر کوئی زندہ رہنے والی ہستی اگر رہنے کی دائمی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، اللہ نے اس کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم سب کو رزق خاک ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہاشمی صاحب کے معاملات آسان کرے، ان کی بشری کمزوریوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وما علینا البلاغ۔